السلام علیکم دوستو، آج ہم کورل ڈرا ٹیوٹوریل کا تیسرا اور آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ہم کورل ڈرا کھولنے ہیں اور ہمارے سامنے ہم نے جو یہ سابقہ کام کیا تھا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم کلرز کو، کلر پیلٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک فریم لیا جائے۔ ہم نے فریم ڈرا کیا، فریم کے اندر ہم نے کوئی کلر سیٹ کرنے ہیں۔ فرض کریں ہم اس کے اندر ریڈ کلر سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی آؤٹ لائن آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کم زیادہ کریں یا نہ کریں۔ اس کو کم از کم 2 پوائنٹ ہم کرتے ہیں، اس کے کنارے گول کیے، اس کا بیہائنڈ جو ہے وہ فل کیا اور اسکیل ود دا امیج اوکے کیا۔ اس کے ہم F2 کر کے زوم بڑا کیا تو ہمارے سامنے یہ نظر آ گیا کہ اس کی آؤٹ لائن بھی ایکٹیو ہے۔ ہم F12 میں جا کے اس کی آؤٹ لائن کی تھوڑی سی موٹائی بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اس کو 3 کرتے ہیں، باقی سب کچھ ویسے رہے گا۔ اوکے کیا، تھوڑی سی یہ موٹی ہو گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ اب عام نارمل ویو کے اندر یہ ہمیں نظر آنے لگی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹی کلر پیدا کر دیے جائیں۔ اس کے لیے ہم اس کے لیے ہم F11 میں جائیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کو سلیکٹ کیا فریم کو، تو F11 کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس کو پریس کیا تو یہ سب سے پہلے یہ ایک ہمارے پاس آپشن ہے ٹائپ کا۔ اس کے اندر لینئر ہے، ریڈیل ہے، کونیکل ہے، اسکوئر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کسی بھی قسم کا یہ 4 آپشنز میں سے ہم جو سلیکٹ کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے لینئر سلیکٹ کیا۔ لینئر سلیکٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سارے کلر کے اندر بالکل سینٹر میں ایک ہمیں لائٹ چمکتی ہوئی نظر آئے گی کسی بھی امیج کے دوران۔ اچھا، اس وقت ہم یہاں پر 2 کلر جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم کسٹم کلر پہ کلک کریں گے، یہ کسٹم کلر آ گئے۔ یہاں چونکہ بیسک کلر جو ہے وہ بلیک لگا ہوا ہے، ہم اس کو چینج کر کے یا تو براؤن کر دیتے ہیں یا ہم اسے ریڈ کر دیتے ہیں یا ہم اسے کوئی بھی کلر ہم اسے دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس جگہ پہ یہ ایک بار بنی ہوئی ہے، یہ کلر اس میں شو ہو رہے ہیں۔ ہم جتنے حصے میں جو کلر دینا چاہتے ہیں وہاں پر ہم کلک کریں گے، یہ آ گیا۔ یعنی کہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ 17 پوائنٹ کی پوزیشن پر ہم نے کلر کو یلو رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اتنے حصے میں کوئی اور کلر آ جائے۔ اب ہم نے یہ یہاں پر ایک پوائنٹ اور کریٹ کر لیا تو اس میں ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کے ایریا کے اندر، کیونکہ اس پوائنٹ کا ایریا یہ سارا ٹوٹل ایریا ہے اس لیے وہ شو کرا رہا ہے، اس میں ہم نے ریڈ دے دیا۔ ہم اس کو پھر آن کرتے ہیں، یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ کریٹ کرتے ہیں، یہاں ہم سبز کلر دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں
جتنے حصے کے اندر ہم نے پوائنٹ کریٹ کیے اتنے حصے کے اندر ہم نے جو کلر دیا وہ سیٹ ہوتا گیا۔ فرض کریں ہم ایک اور اس کے اندر پوائنٹ بنا لیتے ہیں، پوائنٹ یہاں پر ڈبل کلک کرنے سے آئے گا، یعنی کہ ہم نے یہاں کرسر رکھا، لیفٹ ڈبل کلک یہاں پر ہم نے کیا تو ایک پوائنٹ اور کریٹ ہو گیا۔ کیونکہ اس کا پہلا کلر گرین ہے اس لیے وہ سارا ہمیں گرین دکھا رہا ہے، لیکن ہم نے چونکہ یہ ایک اور کلر سیٹ کیا ہے اس لیے ہم اس کے اندر فرض کریں ہم بلو اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس رنگوں کی مختلف رنگوں کی ایک قوس قزح ہمارے سامنے آ گئی ہے، ایک کہکشاں ہے۔ آپ اس کا پریویو یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں سے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ کلک کریں گے یہ سارا ادھر ادھر جو ہے وہ یہ نظر آ جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں یہ ورٹیکل نظر آ رہا ہے، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہاں پر آپ غور کریں، اور اس کو آگے پیچھے کریں تو اس کے یہ پوزیشن بدلتی جائے گی۔ ہم نے اسے یہ ایسے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ریڈیل ہم نے رکھا یہ ڈیزائن، اس کے بعد ہم نے 2 کلر کی بجائے کسٹم کلر کر دیا۔ کسٹم سے مراد ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے سیٹ کر سکیں۔ اس کی پوزیشن اس وقت یہ 82 پہ ہے، اگر ہم اسے یہاں کریں گے یہ 100 ہو جائے گا، یہاں کریں گے تو یہ 0 پہ آ جائے گا، یہاں کریں گے 82، یہاں کریں گے تو یہ 62 ہو جائے گا۔ اس کی اگر پوزیشن کو آپ اپنی مرضی سے مزید کسٹمائز کرنا چاہیں تو یہاں ہم 25 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے پہ پھر ہم 50 کر دیتے ہیں، تیسرے کو ہم 75 کر دیتے ہیں، 75 کر دیا۔ اب اگر ہم اس کو 25 کی ریشو سے کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹ فالتو نظر آتا ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ پوائنٹ 100 ہو گیا۔ اب یہاں یہ 0.25 50 یہ 50 یہ 75 اور یہ 100، یعنی کہ ہم نے اس بار کو جو ڈیزائن ہم نے باہر فریم میں رکھا ہوا ہے اس کو 4 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، 1 2 3 4۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلیکٹڈ فریم کے اندر اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ یہاں ہم نے کر لیا، اوکے کیا، وہی ڈیزائن باہر جو ہمیں دکھا رہا تھا وہ ہمارے ہاں یہاں پر فٹ ہو کے آ گیا۔ چھوٹا کریں بڑا کریں آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تبدیلی کوئی کرنی ہے تو اس پہ سلیکٹ کر کے F11 میں دوبارہ جائیں تو ہمارے یہاں آ جائے گا۔ ہم فرض کریں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ درمیان میں سبز رنگ گرین کلر زیادہ لگا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مدھم کرتے ہیں۔ F11 کیا، اس پوائنٹ کو سلیکٹ کیا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کرنٹ
کلر اس وقت سبز یا گرین آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کی جگہ ہلکا سا کوئی اور کلر دے دیتے ہیں۔ کلروں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس کا یلو کلر کا خانہ، ہم اس میں کوئی اور کلر دے دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ ریڈ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ڈارک ہے، اسے ہم کوئی اور کلر دے دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کلر اچھا نہیں ہے لیکن ہم آزمائشی طور پر دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ اوکے کر کے ہم باہر آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی شکل دیتا ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ F11 کریں اور آپ اپنی مرضی سے اس کو کسٹمائز کر لیں۔ کلک کیا، یہ آ گیا۔ اگر آپ کو یہ آکورڈ محسوس ہو رہا ہے، اس کو آپ ریڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے کیا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ یہ 4 رنگوں کی پیلٹ بن کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور فریم لیتے ہیں، ڈرا کیا، اس کو F11 کر کے اس کے اندر گئے۔ یہ اس نے لینئر سیٹ کیا ہوا ہے، ہم سکوئر سیٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ روشنی کے 4 مینار، 4 شعائیں ہمیں اس میں سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بیسک کلر اس نے 2 رکھے ہوئے، اس بار ہم 2 ہی کلر آزماتے ہیں۔ تو 2 کلر کے اندر ہمارے پاس وہ رنگوں کی کسٹمائزیشن یہاں سے آئے گی۔ اس پہ ہم نے کلر سیٹ کیا، اس کو براؤن دے دیا۔ یہاں ہم نے ریڈ دے دیا، اس کو ہم نے یہاں یہ دے دیا۔ یہ آپ کے سامنے اس کا ڈیزائن موجود ہے۔ ہم اس کو اوکے کرتے ہیں، اس قسم کا ہمارے پاس ڈیزائن سامنے آ جائے گا۔ ایک اور طریقہ کار میں آپ کو کسی بھی لفظ کے بارے میں اور بتا دیتا ہوں۔ ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ لکھائی کے لیے ہم ان پیج میں جائیں گے۔ نیا پیج ہم نے کھولا، کنٹرول آل کیا، کنٹرول بی کیا، کنٹرول آلٹ جے کیا، کنٹرول F10 سے ہم نے اس کو بڑا سائز کر لیا۔ تو اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ کنٹرول 1 کر کے ہم نے اسے کنٹرول C کر کے کاپی کیا، آلٹ ٹیب کے ساتھ ہم کورل میں گئے، یہاں لا کے ہم نے اسے کرسر کے ذریعے پیسٹ کر دیا۔ کنٹرول انٹر کیا، مینو بار میں گئے، اس میں ہم نے اس کو 5:5 کی ریشو پہ چھوٹا کر لیا۔ یہ ہم نے اسے چھوٹا کر لیا۔ ہم نے اسے بڑا کر لیا۔ بڑا کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کلر آ جائیں، اس قسم کی پیلٹ کلر کے اندر بن جائے۔ جو بھی ہم نے کلر کی پیلٹ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اس کو ہم پہلے سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں ایفیکٹس میں جائیں گے، پاور کلک کریں گے، پلیس انسائڈ کنٹینر، اس کو کلک کریں گے، یہ بڑا ایرو آ جائے گا۔ تو ہم اس پہ رکھ کے اس کو کلک کریں گے تو یہ رنگوں کی یہ بہار جو تھی وہ ان الفاظ میں آ گئی۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک ایک لفظ کو رنگ دیتے، کلر دیتے،
اور وہ بھی ایک ایک کلر دیتے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا. اس طریقے سے ہم نے اس کو کلر اس کے اندر سیٹ کر دیا. یہاں رکھ دیتے ہیں, سلسلہ یہاں آ جائے گا اور ہے یہاں آ جائے گا. اس کو گروپ کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر. اسی طرح آپ کوئی بھی کلر پیلٹ بنا کر اس کو الفاظ میں, تحریر میں, چوکھٹے کے اندر, فریم کے اندر آپ اس کو کسی بھی طرح سیٹ کر لیتے ہیں. ہم اس کو سیو کرتے ہیں. ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں میرے نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ رنگوں کا استعمال, کلرز کا استعمال میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. کوئی اور اس کے معاملے میں کوئی بھی سیٹ کرنی ہو, کوئی چیز آپ کو فوری طور پر آپ کے ذہن میں نہ آ رہی ہو تو میں حاضر ہوں. آئندہ کے ایک نئے سلسلے کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.